لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 2 تاریخ 17 جون 2020۔ سوال: میری ایک دوست ہیں، ان کے 2 گھر ہیں، ایک شہر کے اندر، دوسرا شہر سے ذرا باہر ہے۔ وہ بچوں کو لے کر شہر کے اندر رہتی تھیں، لیکن اب ان کے علاقے میں کرونا وغیرہ کی وجہ سے کافی اموات ہوئی ہیں، اس وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کیونکہ بچے وغیرہ گھر سے باہر جانے سے باز نہیں آتے، تو کیا ایسی صورتحال میں ہم اپنے دوسرے گھر منتقل ہو جائیں؟ اس میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت تو نہیں، کیونکہ آپ نے وبا زدہ علاقے سے نکلنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ارشاد باری تعالی ہے: یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم، سورۃ النساء آیت نمبر 71۔ اے ایمان والو، احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ قرآن کریم کی آیت اگرچہ جنگی حالات کے پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب کے تحت یہ حکم عام ہے، لہٰذا کوئی بھی کام کرتے ہوئے ممکنہ احتیاطی تدابیر اور وسائل اختیار کرنے چاہیے۔ بچوں پر کنٹرول کرنے کی خاطر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونا بھی ایک احتیاطی تدبیر ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ اصولیوں نے حفظ نفس کو ضروریات دین میں ذکر کیا ہے، لہٰذا وہ تمام مشروع وسائل اختیار کرنا لازم ہے جو انسانی جان کی حفاظت و حمایت کے لیے ضروری ہیں۔ البتہ تمام اسباب و وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اعتماد و یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اس کی مشیت و رضا اور قدرت سے ہی یہ چیزیں کارآمد ہو سکتی ہیں، ورنہ ساری دنیا کسی کو مارنا یا بچانا چاہے تو یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ بیماری، وبا یا وائرس انسان کو تبھی متاثر کر سکتا ہے جب اللہ کا حکم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا عدویٰ، کوئی چیز کسی دوسری کو بیمار نہیں کر سکتی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ سے خارش لگ جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فمن اعد الاول، صحیح البخاری حدیث نمبر 5775۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی اذن اور مشیت سے ہی کسی کو لگتی ہے، لہٰذا تمام تر اسباب اختیار کرتے ہوئے اعتقاد و یقین اور عافیت و سلامتی کی امید صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورۃ طلاق آیت نمبر 3۔ جو اللہ کی ذات پر اعتماد و یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز حضرات کے بقول کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے انسانی جسم کا دفاعی سسٹم مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان و یقین اور حضور قلب سے مسنون ادعیہ و اذکار سے اس کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرض کا بیجا خوف و ہراس انسان کے دل سے دور ہو جاتا ہے۔ جب ایک عام انسان کا ہمارے خوف و ہراس کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے، تب ایک سچا مسلمان اور کامل مومن راحت و سکون کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ لہٰذا احتیاطی تدابیر اور توکل دونوں کا اہتمام ازبس ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا زدہ علاقے سے نکلنے سے منع کیا ہے، تو وہ حدیث یوں ہے: اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها، صحیح البخاری حدیث نمبر 5728۔ ترجمہ: جب کسی علاقے میں طاعون کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور جب تمہاری موجودگی میں کسی علاقے میں پھیل جائے تو پھر وہاں سے نہ نکلو۔ تو اس حدیث کا تعلق طاعون کے ساتھ ہے، جبکہ کرونا وائرس اس سے مختلف وبا ہے۔ امام نووی صحیح مسلم کی شرح میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 204 پر علماء سے نقل کرتے ہیں: کل طاعون وباء ولیس کل وباء طاعونا، طاعون ایک وبا ہے لیکن ہر وبا طاعون نہیں ہوتی۔ طاعون زدہ علاقے سے نکلنے کی حکمت کے متعلق علماء نے مختلف توجیحات کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ طاعون ایک ایسا مرض ہے جو تیزی سے پھیلتا ہے، اور جس علاقے میں یہ آ جائے وہاں سب کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، لہٰذا موجود لوگوں کو وہاں سے نکلنے سے منع کیا گیا تاکہ وہ دوسرے علاقوں کو متاثر نہ کریں۔ جبکہ کرونا وائرس اس سے مختلف ہے،
ایک تو اس کے اثرات تعاون کی طرح واضح نہیں ہوتے، دوسرا یہ تعاون کی طرح سریع الانتشار بھی نہیں ہے کہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے، بلکہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور مزید احتیاط کے طور پر متاثرہ علاقے سے نکلا بھی جا سکتا ہے۔ البتہ جو بھی متاثرہ علاقے سے دوسری جگہ پر جائے، اسے میل جول سے احتراز کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی صورت میں وہ صحت مند لوگوں کے لیے باعث تکلیف و ہلاکت نہ ہو۔ یہاں ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ وبائیں، بلائیں اور مصیبتیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مراد ان سے مومن کی آزمائش اور غافل کو تنبیہ و توجیہ ہوتا ہے، لہٰذا تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ اصل چیز توبہ و استغفار ہے، جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم رہن سہن کی نظافت و طہارت کا تو مکمل انتظام کریں، لیکن دل و دماغ، سوچ و فکر اور اعمال کی نجاست و گندگی سے لبریز ہی رہے۔ ایسی صورتحال میں جگہ تبدیل کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، کیونکہ وبائیں و آزمائشیں زمین و مکان کی بجائے اس کے مکین اور باسیوں کے سبب آتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 30 اور 31۔ ترجمہ: جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، حالانکہ اللہ بہت ساری کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے، تم اللہ کی زمین کو اس کو کسی بھی طرح عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ اس کے سوا تمہارا حامی و ناصر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورۃ الروم آیت نمبر 41۔ خشکی و سمندر میں فساد کا ظہور لوگوں کے ہاتھ کی کمائی ہے، تاکہ اللہ نے ان کے کچھ اعمال کا بدلہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ امام ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں، فالبلاء اذا نزل انما یقصد به اہل البقعۃ لا البقعۃ نفسها فمن اراد اللہ انزال البلاء به فهو واقع به ولا محالۃ فأینما توجہ یدرکہ۔ آزمائش کا ہدف علاقہ نہیں بلکہ اہل علاقہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں مبتلا رکھنا چاہیں تو وہ جہاں بھی چلا جائے اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہم احتیاطی تدابیر کی شرعی حیثیت واضح کرنے کے ساتھ ساتھ توکل، اعتماد، یقین، گناہوں سے توبہ و استغفار، فرائض کی پابندی، صبح و شام سونے جاگنے کے اذکار اور تلاوت قرآن کریم اور نماز تہجد کے اہتمام کی تلقین کرتے ہیں، اور گزارش کرتے ہیں کہ درج ذیل دعاؤں کا بالخصوص ورد کیا جائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور آزمائش کو ہمارے لیے دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح کا ذریعہ بنائے۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ،